نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع روز شمار رحمت عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی۔ ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، عالم کے اندر جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، جگ کے اندر جتنے مت پائے جاتے ہیں، ہر دھرم، ہر دین، ہر مت والوں کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے۔ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی اسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ تقریب فہم کے لیے آپ سمجھیں، ایک اجنبی آبادی میں ایک اجنبی شخص نظر آیا تو فطرت انسانی نے یہ جاننا چاہا یہ آنے والا کہاں سے آیا، آنے والے کا نام کیا ہے، آنے والا تنہا آیا یا اس کا کوئی ساتھی بھی ہے، آنے والا کب آیا، آنے والے کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا تو فطرت انسانی شک کی نگاہ سے اسے دیکھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن جا کر کہے ہماری آبادی میں ایک اجنبی آ گیا جو نہ اپنا نام بتا پاتا ہے، نہ جہاں سے آیا اس جگہ کا نام بتاتا ہے، جب آیا وہ ٹائم بھی نہیں بتاتا ہے، جس لیے آیا وہ مقصد بھی نہیں بتاتا ہے، تنہا آیا یا کوئی ساتھی ہے وہ بھی نہیں بتا پاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن کے لوگ آ کر اس سے بھی یہی پوچھیں گے۔ اگر وہ سوالوں کا جواب دے دے لوگ مطمئن ہو جائیں گے، اگر جواب نہیں دیا تو اسے لاکب میں بند کیا جائے گا۔ ٹھہرو، ہم تمہارے بارے میں تصدیق کریں گے، تم کسی ملک کے جاسوس تو نہیں ہو۔ بلا تشبیہ، ہزار بار بلا تشبیہ۔ آج دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں سے آپ پوچھئے تمہارا نام کیا ہے، کسی کتاب کے اندر اگر آپ کھول کر مطالعہ کریں تو اس کا نام نہیں ملے گا، مگر الحمدللہ ہمیں جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی، ہم نے جب پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اللہ کی مقدس کتاب نے کہا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ ہم نے کہا دنیا کی کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں۔ ہم نے کہا چاہے کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، تو یہ بتا دو تمہیں کس کی طرف بھیجا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، مجھے محمد الرسول اللہ کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر ہم نے کہا کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، جس کی طرف تمہیں بھیجا گیا اس کا نام نہیں بتایا، تو کم سے کم یہ بتا دو کہ تم اکیلے آئی ہو یا تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے، مگر ساری کتابیں چپ ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرا نام کتاب مبین ہے اور میرے ساتھی کا نام نور مبین ہے۔ ہم نے کہا کتابوں تم نے اپنا نام نہیں بتایا، اپنے بھیجنے والے کا نام نہیں بتایا، جس کی طرف اس کا نام آئی تم اس کا نام نہیں بتایا، اپنے ساتھی کا نام نہیں بتایا، تو کم سے کم یہ بتا دو کہ تمہیں کس مہینے میں نازل کیا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہم نے کہا چاہے کتابوں تم نے مہینہ نہیں بتایا تو کم سے کم یہ بتا دو کس تاریخ میں تمہیں نازل کیا گیا۔ ساری کتابیں چپ ہیں مگر قرآن
जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये क़द्र की रात है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। लैलतुल क़द्र इस सूरह मुबारका में 3 मरतबा आया। लैलतुल क़द्र में 9 हरूफ हैं। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि 9 को 3 जगह जोड़ दीजिए 27 हो जाते हैं। गोया कुरान ने बता दिया मेरे नुज़ूल का महीना रमज़ान का महीना है और मैं दिन के बजाय रात में नाजिल हुआ, वो भी क़द्र की रात है। हमने कहा किताबों तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम दिन में नाजिल हुई कि रात में, तो कम से कम ये बता दो तुम्हारे आने का मकसद क्या है। सारी किताबें चुप हैं मगर कुरान कहता हुदल लिन्नास, मुझे दुनिया वालों की हिदायत के लिए भेजा गया। इसलिए कहने दीजिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो बुलंद मर्तबा किताब है जिसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। रमज़ान को रमज़ान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस माह मुबारक में कुरान नाजिल किया गया। यही वजह है कि यूँ तो पूरे साल मुसलमान कुरान की तिलावत करता ही रहता है, मगर जब रमज़ान का महीना आता है दिन भर रोज़ा रहने के बाद रात में तरावी में कुरान मुक़द्दस की तिलावत और समाअत करता है। घरों में हर वक्त, हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी जहाँ कहीं मौका मिला फ़ौरन कलाम रब्बानी की तिलावत शुरू हो जाती है। कसरत से इस माह मुबारक में कुरान पढ़ा जाता है। मगर मैं सारे मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि कुरान पढ़ना बहुत अच्छी बात है। सहाबे कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह कुरान पढ़ने पर हमें क्या अज्र मिलेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर हर्फ के बदले में 10 नेकी मिलेगी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या अलिफ लाम मीम एक हर्फ है? तो आका ने फरमाया नहीं, अलिफ हरफुन व लाम हरफुन व मीम हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। गोया एक मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़िए आपको 30 नेकियां मिल जाएंगी। और पढ़ने के एतबार से, लिखने के एतबार से अलिफ लाम मीम में 3 ही हरूफ हैं, मगर पढ़ने के एतबार से अलिफ में भी 3 हरूफ, लाम में भी 3 हरूफ, मीम में भी 3 हरूफ। गोया बुज़ुर्गों ने फरमाया एक मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़िए तो आपको 30 नेकियां मिल जाएंगी, 30 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 30 दर्जात बुलंद हो जाएंगे। ये बुलंद मरतबा किताब है, अज़मत वाली किताब है, मगर इस किताब को पढ़ा कैसे जाए? आज आमतौर पर देखा ये जाता है लॉकडाउन की वजह से मस्जिदों में तरावियाँ महदूद कलील जमात के साथ हो रही है, मगर जब कसीर जमात होती थी लोग इमाम साहब से फरमाइश करते थे खूब तेज़ पढ़िए इमाम साहब। बगल की मस्जिद में अगर 1 घंटे में तरावी मुकम्मल होती है तो आप आधे घंटे में मुकम्मल कर लीजिए, इसलिए ज़्यादा आपके यहाँ भीड़ होगी। मगर याद रखिए हमारा आपका परवरदिगार कुरान में फरमाता है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, कुरान को अरबी रबो लहजे में पढ़ो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया ज़य्यनुल कुरान बेअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन लम यतगन्ना फिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिसने अच्छी आवाज़ से कुरान को नहीं पढ़ा वो मुझ में से नहीं है। एक सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में मुलाकात के लिए पहुँचे तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू मूसा अशरी, अल्लाह ताला ने तुम्हें लहन दाऊदी में से एक लहन दिया है, तुम कुरान मुक़द्दस की बहुत अच्छी तिलावत करते हो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह क्या आपने मेरी तिलावत को सुना है? तो एक सहाबी रसूल जो साथ में खड़े थे उन्होंने कहा मैंने देखा कि अल्लाह के हबीब तुम्हारी तिलावत सुन रहे थे और रीशे अल्लाह के नबी के चश्माने मुबारक से आंसू बह रहे थे और इस कदर आंसू बहे कि रीशे मुबारक तर हो गई। हज़रत अबू मूसा अशरी ने कहा या रसूलल्लाह अगर मुझे ये मालूम होता कि आप मेरी तिलावत सुन रहे हैं तो और बेहतर अंदाज में मैं पढ़ता। मैं सारे मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़त्म करने के शौक़ में कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ने में कोई गलती हो जाए, इसलिए कि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और तरतील व तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात रखूं, एक लफ्ज़ शेर है, एक शीर है। शीन ये रे से शेर भी बनता है, शीन ये रे से शीर भी बनता है। शीर के माने दूध के होते हैं, शेर के माने बाघ के होते हैं। शीर वो है जिसे आदमी खा जाए, शेर वो है जो आदमी को खा जाए। थोड़ा सा अंदाज़ बदल गया
تو معنی میں کتنا فرق ہو گیا۔ آپ دیکھیے اگر لہجہ بدل جائے، انداز بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی برابر والے سے پوچھا تم بمبئی جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارا بمبئی جانے کا ارادہ؟ آپ نے کسی چھوٹے سے بچے سے کہا تم بمبئی جاؤ گے، تو گویا یہ منہ مسور کی دال، کہاں تم اور کہاں بمبئی، تم بمبئی کیسے جا سکتے ہو؟ آپ نے اپنے کسی ماتحت سے کہا تم بمبئی جاؤ گے، تو جملہ ایک ہی ہے، ایک حرف کی کمی بیشی نہیں، مگر آپ نے اپنے نوکر سے کہا، ماتحت سے کہا، گویا آپ حکم دے رہے کہ تمہیں بمبئی جانا ہے۔ آپ نے کسی برابر والے سے کہا تم بمبئی جاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہارا بمبئی جانے کا ارادہ ہے؟ گویا ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی جملہ ہے، لیکن اگر انداز بدل گیا تو کہیں استہزاء کے معنی ہیں، کہیں استفہام کے معنی ہیں، کہیں سوال کے معنی میں ہے، کہیں حکم کے معنی میں ہے۔ تو جب اردو جملے کا یہ حال ہے تو قرآن تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اگر اس کے پڑھنے میں کہیں تبدیلی ہو گئی اور کہیں لہجے میں کچھ بدلاؤ پیدا ہو گیا یا کہیں تیزی کے ساتھ پڑھنے میں کہیں تلفظ کا خیال نہ رکھا گیا تو معنی کتنا بدل جائیں گے۔ ایک آیت کریمہ ہے اذا جاء نصر اللہ، نصر صاد سے مدد کے معنی میں ہے، لیکن اسی نصر کو اگر صاد کے بجائے سین سے پڑھ دیا جائے تو نصر سین سے گد کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو روانی میں جو لوگ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ ختم کرنے کے شوق میں ترتیل کا، تجوید کا احترام نہیں کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کا مقدس کلام ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھا کریں۔ یہ مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے، قرآن مقدس سنیے، قرآن مقدس پڑھیے۔ قرآن مقدس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن مقدس کا چھونا بھی عبادت ہے، قرآن مقدس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن مقدس کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن مقدس کا ادب اور احترام کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب سید عالم کے صدقے اور طفیل میں اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو کہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہم میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر، اس کرونا وائرس کے خطرناک موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے خصوصی تعلق پیدا کریں، اس کے مقدس کلام کی تلاوت کریں، کثرت سے قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھا کے سنائیں اور پڑھ کر سنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے فرمودات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابیاں ملیں گی، کامرانی ملے گی۔ اللہ کا وعدہ، اس کی وعیدیں کبھی نہیں بدلتی ہیں۔ وہ وعدہ فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہیں غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب سید عالم اور شہنشاہ بغداد سرکار غوث الورا کے صدقے اور طفیل میں اس کرونا وائرس کی مہلک بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور امن و شانتی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو عشق رسول کا مدینہ بنائے، ہمارے سینوں کو اولیاء کرام کی عقیدت کا گنجینہ بنائے، اور ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444